بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کا ایک قصائی اپنے پڑوسی کی کنیز پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن کنیز کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام سے بھیجا۔ قصائی کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس کنیز کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ جنگل سے گزری تو اچانک قصائی نے سامنے سے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ کرنے پر تیار کرنے لگا۔ جب اس کنیز نے دیکھا کہ اس قصائی کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی کا خوف ہے جو اس گناہ کے کرنے سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی کنیز کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ تاثیر کے تیر بن کر اس قصائی کے دل میں پیوست ہو گئے، اور اس نے کہا، جب تو اللہ سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے خدا سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی مالک کا بندہ ہوں۔ جا، تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس قصائی نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کوئی پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جائے۔ اتنے میں اسے اس زمانے کے نبی کا ایک قاصد ملا۔ جب اس نے قصائی کی حالت دیکھی تو پوچھا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ قصائی نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر قاصد نے کہا، آؤ ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے، یہاں تک کہ ہم اپنی اپنی بستی میں داخل ہو جائے۔ قصائی نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر میں دعا کروں۔ آپ نیک شخص ہے، آپ ہی دعا فرما دیجئے۔ اس قاصد نے کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کر دیتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ قصائی آمین کہتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب دونوں بستی میں پہنچے تو قصائی اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ قاصد اپنی منزل کی طرف جانے لگا۔ بادل بھی قصائی کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب اس قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو قصائی کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے دعا کی اور تم نے آمین کہا، لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہو گیا اور تمہارے سر پر سایہ فگن ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا ہے؟ یہ سن کر قصائی نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر اس قاصد نے کہا، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں۔ بے شک گناہ سرزد ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ان پر توبہ کر لینا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنا شروع کر دیا، ہائے میرے گناہ! تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو استغفار کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اگر چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو۔ جو شخص بھی کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً کھڑا ہو کر اچھی طرح غسل کرے یا وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز توبہ پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی مغفرت طلب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے تھے، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس مسافر آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایسے خالی میدان میں پہنچ جائے جہاں دور دور تک کوئی دکھائی نہ دیتا ہو اور اس کے ساتھ بس اس کی سواری یعنی اونٹنی ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو، پھر وہ آرام کے لیے سر رکھ کر لیٹ جائے، اسے نیند آ جائے، پھر اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی پورے سامان کے سمیت غائب ہے، پھر وہ اس کی تلاش میں ہر طرف مارا مارا پھرتا رہے، یہاں تک کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے جب اس کی جان پر بنائے تو وہ سوچنے لگے کہ اب میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں اسی جگہ پر جا کر
पड़ जाऊं जहां पर सोया हुआ था, यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। फिर वो इस इरादे से वहां आकर अपने बाजू पर सर रख कर मरने के लिए लेट जाए। फिर अचानक उसकी आंख खुले, वो देखे कि उसकी ऊँटनी उसके पास मौजूद है। तो जितना खुश ये मुसाफिर अपनी ऊँटनी के मिलने से होगा, खुदा की कसम मोमिन बंदे की तौबा करने से खुदा इससे भी ज़्यादा खुश होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में कसम खाकर फरमाया, खुदा की कसम बंदा जब गुनाह के बाद अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है और सच्चे दिल से तौबा करके उसकी तरफ आता है, तो उस रहीम व करीम रब को इससे भी ज़्यादा खुशी होती है जितनी कि उस मुसाफिर को अपनी भागी हुई ऊँटनी से मिलने पर होती है। इंसान गुनाहों का पुतला है और इससे हर वक्त छोटे बड़े गुनाह सरजद होते रहते हैं। बड़े से बड़ा मुत्तकी शख्स इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो गुनाहों से पाक है या उससे गुनाह का इंतखाब नहीं होता। लेकिन एक मोमिन और गैर मोमिन में फ़र्क ये है कि मोमिन जब किसी गुनाह का मुर्तकिब होता है तो वो फ़ौरन अपने रब की जानिब पलटता है और उससे मग़फ़िरत तलब करता है। कुरान ऐसे लोगों की सिफत बयान करता है कि वो लोग जब कोई बुरा काम करते या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते तो अल्लाह को याद करते और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते, और अल्लाह के सिवा कोई गुनाह माफ़ करने वाला नहीं है, और वो अपने किए हुए काम पर इसरार नहीं करते, और वो ये बात भी जानते हैं कि जबकि गैर मोमिन ऐसा नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इब्लीस ने अपने परवरदिगार से अर्ज़ किया, तेरे जलाल की कसम मैं औलाद आदम को जब तक के उनके बदन में जाने हैं बराबर गुमराह करता रहूँगा। तो इस पर उसके परवरदिगार ने फरमाया, तो मुझे भी अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम कि मैं भी उनकी बराबर मग़फ़िरत करता रहूँगा जब तक वो मुझसे मग़फ़िरत मांगते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।